ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم اس پہ انعام کرتے ہیں، اس کو صحت دیتے ہیں، عافیت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اور جو چاہتا ہے وہ بھی اس کو دیتے ہیں، اب وہ اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیتا ہے، اعراض کرتا ہے، عبادت بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی ہم سے دور ہو جاتا ہے، نہ آب جانبی۔ اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، کان یئوسن، یعنی اب اس کی حالت یہ ہو جاتی کہ ہاں اب تو پتہ نہیں پھر میرے لیے کبھی بھلائی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر آدمی اپنی نیت، اپنے دین، اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور تیرا رب جانتے ہیں کہ کون صحیح راستے پہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دے کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم نہیں دیے گئے علم سے مگر تھوڑا سا حصہ۔ اب ان آیات کی شان نزول کے بارے میں کہ کفار مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہود کی جو ہیں ان کے بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے راہب ہیں، ان کے پاس علم ہے تورات کا، انجیل کا، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ آ کے یہودیوں کے بڑے بڑے جو راہب تھے، بڑے بڑے علماء تھے، احبار تھے، ان کو ملے اور ان سے کہا کہ بھئی اب ہمارے اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ تو آپ لوگ چونکہ صاحب علم ہیں، ہمارے لیے کوئی ایسا حل تجویز کریں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہود بھی چونکہ دشمن تھے نا، ورنہ ان کو تو پتہ تھا، وہ تو تورات و انجیل میں پڑھ چکے تھے حضور کی صفتیں، جانتے تھے کہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن چھپاتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 3 سوال بتلاتے ہیں، اگر تو اللہ کا نبی 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر نبی نہیں ہے، اور اگر وہ 3 سوالوں کا جواب دے دے تب بھی نبی نہیں ہے، لیکن اگر وہ 2 سوالوں کا جواب دے اور 1 کا نہ دے تو پھر وہ سچا نبی ہے۔ بہرحال انہوں نے قریش مکہ کو ایک ایسے پیچیدہ سوالات سے آگاہ کر دیا، ورنہ جب عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، وہ یعنی یہود کے احبار میں بڑے بڑے علماء میں سے تھے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ تورات کا بھی حافظ تھا۔ تو امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ علیہ السلام اب تو تم اسلام لے آئے، ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، ہمیں زمانہ کفر کے بارے میں بتاؤ جب تم اسلام نہیں لے آئے تھے، اس وقت کیا تمہیں یقین تھا کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے؟
عبداللہ ابن سلام نے بڑی عظیم بات کی اور بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، محمد مدنی کی صداقت میں کوئی شک نہیں. یعنی اولاد میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پتہ عورت نے خیانت کی ہو، کسی اور کا نطفہ ٹھہر گیا ہو اور وہ کہے تمہارا بیٹا ہے. ہمیں کیا پتہ ہے، ہم نے کو پہلا لگایا ہوا ہے. اب تو خیر دنیا ترقی کر گئی، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہمیں حضور کی، چونکہ انہوں نے عبد فرمایا کہ بیٹے کے بارے میں صرف ایک عورت کا بیان ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی، یہ تمہارا نطفہ ہے، تمہارا بیٹا ہے. اور حضور کے بارے میں تو خدا نے گواہی دی ہے، اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب، کہ آپ کا مقام ولادت مکہ ہوگا، مقام ہجرت مدینہ منورہ ہوگا. وَأَنَّهُ يَقْبُلُ الصَّدْقَةَ وَلَا يَقْبُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وہ ہدیہ تو قبول فرمائیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے. وَبَيْنَ كَتَفَيْهِ عَلَامَةُ النُّبُوَّةِ، اور آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی مہر بھی ہوگی، علامت بھی ہوگی. اسی لیے سیدنا سلمان فارسی انہی علامات کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے، بہرحال وہ مدینہ منورہ آ گئے. اسی لیے ان کو پتہ تھا کہ ایک دن نبی الخاتم حضرت محمد مصطفیٰ یہی ہیں، تشریف لائیں گے. حضرت سلمان الفارسی جو ہے نا، یہ تقریباً ان کی عمر 200 سال سے بھی زیادہ تھی. اور یہ بڑے بڑے نصارہ، بڑے بڑے علماء سے ملا. آخری نصرانی عالم نے اس سے کہا کہ سلمان اگر ہدایت چاہتے ہو مدینہ جاؤ، وہاں ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان لے آنا، ورنہ اب ہدایت نہیں ملے گی. اب دنیا میں دین نصارہ پر صحیح عمل کرنے والے نہیں رہے. اور اس نے آپ کو علامات بھی بتائی تھی. حضرت سلمان ہے، اتفاق کی بات ہے، جس قافلے میں آ رہے تھے ان قافلے والوں نے غداری کی، مدینے میں آ کے آپ کو بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے. ایک یہودی نے خرید لیا. تو حضرت سلمان فرماتی ہیں کہ میں اس کے باغ تھے کھجوروں کے بڑے بڑے، تو میں ان کے باغوں کی حفاظت بھی کرتا تھا اور کھجوریں بھی اوپر سے اتارتا تھا. تو ایک دن میں نے سنا کہ بڑا مدینے میں شور ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جا محمد، جا حضور آ گئے، حضور آ گئے. میں نے پتہ کیا ابھی حضور کہاں ہے، نے فرمایا کہ مسجد قباء میں، چونکہ آپ نے پہلا جو قیام ہے نا وہ قباء میں کیا ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں. تو کہتی ہیں کہ میں وہاں سے چپ کر کے اپنے مالک سے چھپتے چھپاتے پہنچا اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ لے گیا. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے اور آپ کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جا کے سلام کیا اور میں نے کھجوریں پیش کی. تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. فرمایا کہ پھر صحابہ کو دے دو، میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں. ایک نشانی تو پوری ہو گئی. دوسرے دن میں ہدیہ لے گیا، وہ آپ نے قبول فرما لیا. اب وہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ کیسے حضور کو کہوں کہ جی اپنی چادر مبارک یا قمیص کو نیچے کریں، میں آپ کے کندھوں کے درمیان میں جو مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کوئی کہنے کی جرات ہی نہیں تھی، ادب کے بھی خلاف تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور پاک جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، تو میں بھی ساتھ مل گیا. وہ ایک صحابی کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اور حضور قبر پہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ ہوا بڑی تیز چل رہی تھی
میں نے اس دن دل سے بھی دعا کی اور ایسی جگہ کھڑا ہوا کہ ہوا اللہ کرے زور سے چلے. حضور نے اوپر چادر پہنی ہوئی تھی, قمیض نہیں پہنا ہوا تھا, نیچے بھی چادر تھی اوپر بھی چادر تھی. میں نے کہا خدا کرے ہوا سے یہ چادر ہٹ جائے تاکہ میں وہ آخری علامت جو ہے وہ دیکھ لوں. کہتے ہیں ایسے میرے طرف حضور نے دیکھا, فرمایا سلمان ادھر آؤ. میں جب قریب آیا تو آپ نے کہا ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی, چلو دیکھ لو آخری نشانی بھی دیکھ لو. تو میں نے دیکھا اور میں نے کہا اب صدیہ کا دیا حضور, مجھے کلمہ پڑھا. مسلمان ہو گئے. آپ نے انہیں ایسا کرو تم اپنے مالک سے بات کرو بدلے مکاتبت کی, وہ پیسے لے کر تمہیں آزاد کر دے. میں نے کہا حضرت وہ بڑا یہودی ہے, اور یہودی آپ جانتے ہیں تو مکھی چوس ہوتے ہیں, یہ پیسہ نکالنا تو ان سے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور بات تو کرو کیا کہتا ہے. اور انہوں نے بات کی اور واپس حضور کی خدمت میں آئے تو بڑے اداس تھے. آپ نے انہیں کیا بات ہے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ اس بدبخت نے ایسی شرط لگا دی ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک تو مجھے 4 اوقیہ سونا دو, اور ایک میری زمین میں باغ لگاؤ, جس دن باغ کی کھجوریں پھل جائیں گی اس دن تمہیں آزاد کر دوں. یعنی جاتے جاتے بھی وہ ان سے پوری قیمت لینا چاہتا تھا. حضور نے فرمایا تو ٹھیک ہے, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ نماز کا وقت ہوا, ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں ایک سونے کی ڈلی پیش کی کہ حضرت یہ خیرات ہے جہاں چاہیں. اور میں سلمان ادھر آؤ, یہ لے لو اور جا کے اپنے یہودی بدبخت کو دو. اس نے کہا سے چھوٹا سا سونے کا چھوٹا سا ڈلہ ہے, وہ تو 4 اوقیہ مانگتا ہے. اور میں تمہارا کیا ہے, تم لے تو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں لے کے گیا, اس نے ترازو منگوائی, وزن کیا تو ٹھیک 4 اوقیہ ہو. اب اس کے بعد تو کوئی حل نہیں. کہا بس اب دوسری بات یہی ہے کہ باغ لگا دو پھر تم آزاد ہو. حضور نے دوسرے دن تمام صحابہ سے کہا ایسا کرو کہ جہاں باغ لگانے ہیں نا وہاں سلمان کے ساتھ جاؤ, وہاں گڑھے کھودو اور ہر آدمی کوئی 1, کوئی 2, کوئی 4, کوئی 10 کھجوریں دے تاکہ ہم سلمان کا باغ لگائیں. اور جب کھجوریں آ جائیں, گڑھے تیار ہو جائیں, تم لوگوں نے نہیں کرنا, مجھے بلانا ہے. پھر حضور تشریف لے گئے, وہ آپ کو کھجور پکڑ کے دیتی, حضور اپنے ہاتھ سے کھجوریں رکھتے. آج بھی وہ سلمان فارسی کی بھی وقت کی لگائی ہوئی کھجوریں موجود ہیں, لیکن بہت کم رہ گئی ہیں. حوالی کی طرف, قباء کی طرف وہ باغ ہے, لیکن اب چند کھجوریں باقی ہیں. باقی جو ہیں وہ ساری یا تو گر گئی ہیں یا پھر لوگوں نے اس کو چوم چوم کے ختم کر دیا. عاشق ہیں نا ماشاءاللہ. ہمارے ایک معلم ہوتے تھے, وہ کہتے مکی صاحب آپ کے ملک کے لوگ اتنے عاشق ہیں, ان کے بس میں ہوتے کعبہ شریف اکھاڑ کے لے جائیں. ان کا خلاف تو چوری کرتے رہتے ہیں لیکن کعبہ اٹھانے ان کے بس میں نہیں ہے. اب تو خیر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے نا, اب تو تمہارے مولوی نے کعبے بھی بنا لیے ہیں, حضور کے روضے بھی وہی بنا لیے ہیں, باقاعدہ جلوس بھی نکلتے ہیں, باقاعدہ طواف بھی ہوتے ہیں. شیعہ امام حسین کا روضہ اٹھاتے تھے, یہ حضور پاک کا روضہ اٹھا کے چلتے. تو جب سارے گڑھے تیار ہو گئے, کھجوروں کے درخت حضور آئے تو رکھتے گئے. خدا کی شان ہے, سلمان کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ 6 مہینے نہیں گزرے کہ درختوں میں پھل آ گیا. میں نے کہا آپ نے یہودی سے کہ اب تو پھل لگ گیا, اور ہاں اب تو مزہ آیا. تو پھر میں حضور کی خدمت میں آ گیا. تو حضور پاک نے ہمیں اپنے گھر کا ایک فرد بنا دیا کہ سلمان منا من اہل البیت, سلمان ہمارے اہل بیت کا ایک حصہ, کیونکہ اس کا گھر کوئی نہیں تھا. تو اس طرح انہوں نے 3 سوال کیے حضور سے, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور سچے نبی ہیں.
چونکہ آپ کی صفتیں ہی ایسی تھی نا جی. حضور جب چلتے تھے نا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اوپر سے اتر رہے. اور صحابہ کہتے ہیں حضور اپنے پاؤں مبارک جو ہے نا بڑی قوت سے زمین پہ رکھتے تھے، اور اگر کوئی بلاتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر لیں، نہیں، پورے پھر کے بعد سنتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ حضور پاک نے ابھی ابھی سرما پہنا ہے، کیونکہ آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ سرما آلود تھیں. تو کہتا ہے کہ پھر مجھے ایک صحابی نے انہوں نے کہا نہیں، حضور کی آنکھیں پیدائشی آپ جو ہے عقل ہیں، آپ پیدا ہوئے تو سرما پہلے سے اللہ نے لگا دیا تھا. اکحل العینین. اور آپ کی پپلیاں مبارک جو تھی نا وہ لمبی تھی. آپ کے بدن اور جوڑ کی ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں لیکن جلد بڑی نرم تھی. اور صحابہ کہتے ہیں لا بالطویل البائن، نہ تو آپ بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے، درمیانے قد مبارک میں، لیکن مائل الی الطول، یعنی قد درمیانہ لیکن طول کی طرف مائل تھا. ایک صحابی نے پوچھا ابی ہریرہ سے کہ آپ کا چہرہ مبارک، ہونے کا کیا پوچھتے ہو؟ کہ ان القمر تجری فی وجہہ، گویا کہ چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا تھا. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کا چہرہ کالسیف کا لالا، کہ آپ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، یعنی مقصد ہے کہ لمبوت طرح تھا. انہوں نے کہا لا لا لا، آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح گول تھا. اللہ، یعنی ہر علامت اللہ صحابہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ایسے سچے عاشق تھے نا کہ انہوں نے ایک ایک علامت حضور کی محفوظ رکھی ہے، ایک ایک نشانی آپ کے بال مبارک میں، کہ کبھی حضور نے بال یہاں تک بھی رکھے ہیں، کبھی آپ نے یہاں تک بھی رکھے ہیں. اور حضور کا ہمیشہ مانگ جو ہے درمیان میں نکالتے تھے. اسی لیے انگریز جو ہے نا ہمارا مخالف ہے نا، وہ مانگ الٹی نکالتا ہے تاکہ حضور کی مانگ کی مخالفت ہو. ورنہ اس کو کیا تکلیف ہے، یہاں بھی نکالو یہاں نکالو، مقصد حضور کی مخالفت کرنی ہے. حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہہ رہے نہیں بائیں ہاتھ سے کھاؤ. حضور نے فرمایا ہاتھ سے کھاؤ، کہہ رہے نہیں چھری کانٹے سے کھاؤ. حضور نے فرمایا زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ، کہ نہیں جناب جو ہے میز کرسی لگا کے کھاؤ. یہ نیچے تو غریب لوگ بیٹھتے ہیں، بڑے لوگ تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ایک ایک چیز میں اس نے مخالفت کی سنت محمد مصطفیٰ کی. اور ہمارا مسلمان کتنا بے حس ہے کہ جو انگریز نے کہا وہی کر رہا ہے. حضور نے سر مبارک پہ پگڑی باندھی، انہوں نے انگریزوں نے توہین میں پگڑی جو ہے چپراسی کے سر پہ رکھی، پی این کے سر پہ رکھی، اور پگڑی جو ہے وہ بیرے کے سر پہ رکھی جو ریلوے گاڑیوں میں کھانا لے کے آتے ہیں، تاکہ حضور کی پگڑی کی توہین ہو. کہ پگڑی تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے، یہ تو بیرے شہرے کا کام ہے. مالک تو سر ننگا ہوتا ہے. آج مسلمان بھی ماشاءاللہ سر ننگا ہوتا ہے، اس کی جیب میں بھی نہ ٹوپی ہوتی ہے نہ رومال ہوتا ہے، نماز بھی ننگے سر پڑھ رہا ہے. اور کچھ مولوی بھی مل گیا، انہوں نے کہا جی کوئی حرج نہیں، بھی کوئی حرج نہیں، کپڑا نہ ہو یہ کہاں مسئلہ لکھا ہے کہ ہے وہ تو پھر اتار کے پھینک دو. کپڑا نہ ہو تو قمیض کے بغیر بھی نماز جائز ہے. لیکن یہ تو کہیں مسئلہ نہیں کہ ہو تو نہ پہنو. تو بہرحال انہوں نے 3 سوال سکھلائے یہ کافروں کو. انہوں نے کہا ایک سوال تو یہ پوچھو کہ یہ روح کیا چیز ہے. ہر جاندار کے اندر ایک روح ہے نا، جب روح ہے زندہ ہے، روح نکل گیا تو مر گیا. یہ روح کیا چیز ہے. اور دوسرا ان سے یہ پوچھیں کہ وہ کیا قصہ ہے کہ چند نوجوان جو تھے انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، ملک سے بھاگے اور ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی.
وہ کون تھے، کیا قصہ ہے؟ اور تیسرا یہ بتائیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے مشرق میں بھی جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی پہنچا اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی پہنچا ہے، وہ کون تھا؟ اللہ کی شان امتحان ہوتے ہیں نا۔ کفار قریش نے جب حضور کے سامنے یہ سوال رکھے تو حضور نے فرمایا کہ غدن، کل جواب دوں گا، لیکن حضور انشاءاللہ نے کہہ سکے۔ اللہ کی شان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وحی کی انتظار کی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے، وحی نہیں آتا، اور کافر روز آ جاتے جی جواب دیں، آپ نے فرمایا تھا کل بتلاؤں گا۔ آپ فرماتے کہ مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اب میں دشمنوں کے سامنے نعوذ باللہ جھوٹا ہو جاؤں گا۔ میں مکے سے نکل جاتا، پہاڑوں پہ چڑھ جاتا، وحی کی انتظار کرتا، لیکن وحی نہیں آ رہی، وحی جب تک نہ آئے تو میں جواب کیسے دوں؟ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو پریشانی کی کیا ضرورت تھی، وہ تو سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، پھر وحی کی انتظار کرنے کا کیا معنی؟ 15 دن کے بعد جبریل آئے اور سب سے پہلے تو یہ حکم لائے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میرے محبوب اب کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کروں گا، کہو اللہ چاہے گا تو کروں گا، آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ تو انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا تو ہم نے آپ کے امتحان میں مبتلا کر دیا۔ پھر سورۃ کہف اتری، اس میں اصحاب کہف کا پورا قصہ بیان ہوا کہ اذ اوى الفتية الى الكهف، کہ وہ نوجوان جو پہاڑوں میں جن نے پناہ لی، اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا، وہ 309 سال سوتے رہے، اور اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اچھا اتنی لمبی مدت سونے کے لیے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نا، آپ سو جائیں تو وہ آدمی کا حصہ گرم ہو جاتا ہے، اللہ نے وہ بھی انتظام کر دیا، قلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ذرا بدل دیا کرو، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سورج کو بھی حکم دے دیا کہ اس انداز سے گزرو کہ اندر روشنی تو جائے لیکن دھوپ نہ جائے کہ ان کو تکلیف ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ ذوالقرنین تھا، وہ مشرق الشمس میں بھی پہنچا، مطلع الشمس پہ، اور مغرب الشمس پہ بھی پہنچا۔ انہوں نے کہا جی روح، آپ نے فرمایا روح کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں، چونکہ روح جو ہے یہ عالم امر ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ میرے اللہ کا امر ہے۔ اب انہوں نے جا کے یہودیوں کو بتلایا کہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ روح کے بارے میں تو میں جواب نہیں دے سکتا، باقی انہوں نے بتلا دیا، اصحاب کہف بھی اور ذوالقرنین بھی۔ انہوں نے کہا پھر وہ سچا نبی ہے، لیکن نہ ماننے کی ضد کا کیا علاج؟ اس لیے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، اور وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا علم تمہیں ملا ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، واللہ اعلم۔